بلی کے جوٹے کا باب، سور کا معنی جھوٹا۔ بلی کے جوٹے کا شرعی حکم کیا ہے، اس تعلق سے اختلاف ہے۔ پورے باب کا خلاصہ یہ ہے، اس میں کس طور پہ اختلاف ہے، کن کا اختلاف ہے، اس کو اجمالی طور پر سماعت کر لیجئے۔ بلی کے جوٹے کے تعلق سے دو طرح کی رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک گروپ کا کہنا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی پاک رہتا ہے، بالکل نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے۔ اور وہ حضرات کوئی طوافینہ ابھی طوافات والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹا پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ یہ کہنے والے حضرات میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ایک قول کے مطابق امام محمد اور امام ابو یوسف بھی ہیں۔ تو ان تمام حضرات کے نزدیک بلی کا جوٹا نجس نہیں ہے۔ اور دوسرے حضرات جو اس کے مخالف ہے، جن کا کہنا ہے کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے اور کراہت کے لیے دلیل موجود ہے، تو بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، یہ کہنے والے سب سے پہلے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے ساتھ ابن سیرین، ابن ابی لیلہ اور طاؤس وغیرہ دیگر فقی حضرات اس میں شامل ہیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اب رہا یہ کہ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد، امام ابو یوسف، ان حضرات ایک قول کے مطابق ان حضرات کے نزدیک جو بلی کا جوٹا بالکل ہی ناپاک نہیں ہے، تو ان کا پھر جواب کیا ہوگا؟ تو امام اعظم کی طرف سے کئی جہت سے، کئی حدیث کے ذریعے اس کا جواب پیش کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی اور کتا دونوں کے جوٹے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس کی تائید میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بظاہر کہ یہ بلی کا جوٹا ناپاک ہے۔ اور پہلی حدیث جس سے امام شافعی وغیرہ نے استدلال کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جوٹا بالکل ناپاک نہیں ہے، جبکہ دوسری حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک ہے کیونکہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کی روشنی میں امام اعظم نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ کہ قیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو ہمیں گوشت، جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں گوشت کے جو احکام ملے وہ چار طرح کے ہمیں وہ احکام ملے ہیں۔ تو وہ چار احکام کی بنا پر غور و فکر کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے۔ چونکہ جانوروں کے بارے میں ایک تو وہ جانور جو حلال ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کا جوٹے کا حکم ہے کہ وہ پاک ہے۔ اور انسانوں کا جوٹا بھی پاک ہے، حالانکہ گوشت کھانا حرام ہے۔ اور تیسری قسم ہے وہ جانور جن کا گوشت ناپاک ہے، تو اس کا جوٹا بھی ناپاک، جیسے کتا، خنزیر وغیرہ۔ اور چوتھی جو کوالٹی ہے تو جس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، حرام نہیں بتایا گیا لیکن منع کیا گیا ہے، ان میں بلی وغیرہ بھی ہے اور کچھ جنگلی جانور بھی ہے۔ تو بلی اس میں ہے جس کا گوشت کھانا منع کیا گیا ہے۔ تو منع کیا گیا ہے تو اسی گوشت کے اعتبار سے جوٹے کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے جوٹے کا حکم بھی اسی طرح رہے گا کہ یعنی منع رہے گا، یعنی اس میں تخفیف رہے گی۔ حرام جانور کے مقابلے اس کا جوٹا نہیں ہوگا بلکہ اس میں تخفیف رہے گی، اور تخفیف اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ پورے طور پہ ناپاک نہ ہو بلکہ مکروہ ہو، کراہت ہو۔ تو اسی کراہت کا ہی قول کرتے ہیں امام اعظم، اور اس سے بھی قیاس کے ذریعے بھی اور دیگر حدیث کے ذریعے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر اس کے علاوہ اور کوئی پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مکروہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ دیکھیں گفتگو تو انشاءاللہ باب کی تکمیل کے ساتھ ساتھ یہ پوری بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ پہلی حدیث جو 44 نمبر حدیث ہے، اس میں اوپر کے راوی جو ہیں ان کو چھوڑ کر کے دوسری لائن میں آتے ہیں
حضرت کبشہ بنت کعب، کبشہ بنت کعب بن مالک سے مروی ہے، وکانت تحت ابن ابی قتادہ، یہ کبشہ ابن کعب بن مالک ابن ابو قتادہ کے ماتحت تھی۔ کہتی ہے کہ ان ابا قتادہ رضی اللہ عنہ دخل علیہا، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس داخل ہوئے، یعنی کبشہ بنت کعب کے پاس آئے۔ فسکبت لہو وضوءا، واو پر زبر کے ساتھ وضوءا، تو حضرت کبشہ نے ان کے لیے وضو کا پانی لایا۔ واو پر زبر ہو تو معنی ہوتا ہے وضو کا پانی، اور واو پر پیش ہو تو وہ فعل وضو مراد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا، پیش کیا۔ فجاءت ہرۃ، ایک بلی آئی، فشربت منہ، اور بلی نے اس میں سے پی لیا۔ فاصغى لها ابو قتادہ الاناء، تو حضرت ابو قتادہ نے بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا، اصغى لها، بلی کے لیے جھکا دیا برتن کو، حتی شربت، یہاں تک کہ بلی نے پی لیا۔ قالت کبشہ، تو کبشہ نے کہا کہ فرعانی انظر الیہ، کہ انہوں نے مجھے دیکھا، انظر الیہ، کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں، یعنی ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اتعجبین یا ابنت اخی، اے میری بھتیجی کیا تو تعجب کر رہی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا کہ قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں مجھے تعجب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلا شبہ وہ تمہارے پاس طواف کرنے والے یا طواف کرنے والیوں میں سے ہے۔ یہ پہلی حدیث کا ہو گیا۔ دوسری حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ میں نے، دوسری حدیث میں دوسری لائن، قال رأیت یتوضأ، کہ میں نے ان کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، بلی آئی تو انہوں نے بلی کے لیے جھکا دیا، یہاں تک کہ بلی نے برتن میں سے پی لیا۔ پھر میں نے کہا اے میرے والد گرامی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یا یہ کہا کہ وہ تمہارے اوپر چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ 40 نمبر حدیث، دوسری لائن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاناء الواحد، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم دونوں غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے۔ وقد اصابت الہرۃ منہ، اس حال میں کہ بلی آئی، وقد اصابت الہرۃ منہ، تو بلی آئی نہیں، ڈائریکٹ مانا کیجیے وقد اصابت الہرۃ منہ، بلی نے اس میں سے پی لیا، یعنی بلی اس تک پہنچ گئی، مطلب بلی نے اس میں سے پی لیا، قبل ذالک، اس سے پہلے، یعنی غسل کرنے سے پہلے، یعنی بلی کا جھوٹا ہو گیا۔ حدیث نمبر 47 میں سیم حدیث ہے، مثلہ ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 48 میں آئیے، حدیث نمبر 48 دوسری لائن، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصغی الاناء للہر، برتن کو بلی کے لیے جھکا دیتے تھے، ويتوضأ بفضل، اور اس کے بچے ہوئے سے وضو فرماتے تھے۔ ابھی یہ چند حدیثیں ہوئی، ان حدیثوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے جھوٹا سے وضو فرما لیتے تھے، بلی کے جھوٹے سے غسل فرما لیتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، جسے دیکھ کر کہتے کبشہ نے تعجب کیا، تو تعجب کو انہوں نے رسول اللہ کا قول پیش کر کے دور کر دیا۔ اب ان چند حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں کہ انہی حدیثوں کی طرف چند حضرات گئے ہیں، ایک قوم گئی ہے، اس قوم سے مراد ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور ایک قول کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں امام طحاوی قال ابو جعفر، ابو جعفر یعنی امام طحاوی نے کہا فذهب قوم الى هذه الاثار فلم يروا بسور الهر بأسا، کہ ایک قوم انہی آثار کی طرف گئی ہے تو انہوں نے بلی کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں جانا، کوئی حرج نہیں دیکھا۔ وممن ذهب الى ذلك، اور ان میں سے ذهب الى ذلك جو اس طرف گئے ہیں، یعنی اس آثار کی طرف جو حضرات گئے ہیں، انہی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ بھی ہیں۔ تو یہ ان حضرات کا مذہب ہو گیا کہ بلی کا جھوٹا بالکل ناپاک نہیں ہے، گویا کہ پورے طور پر پاک ہے، یہ قول ہوا۔ وخالفہم فی ذلک آخرون فکرہوہ، اور اس مسئلے میں دوسرے ائمہ نے ان حضرات کی مخالفت کی ہے۔ فکرہوہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اسے فکرہوہ، تو ان لوگوں نے اسے مکروہ جانا، یعنی بلی کے جھوٹے کو مکروہ جانا۔ تو دوسرے حضرات میں کون لوگ ہیں؟ بالخصوص امام اعظم ہے، ان کے علاوہ بھی چند حضرات ہیں لیکن امام اعظم خاص طور پہ۔
اب دلیل اس حدیث میں جو حدیث اوپر گزری، اس حدیث میں قائل اول جو پہلے قول کرنے والے جو ائمہ ہیں ان کے خلاف دلیل ہے یا ان کے موافق دلیل ہے؟ تو امام اعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَىٰ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ عن إسحاق بن عبد الله لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس من الحجة لهم، یعنی ان لوگوں کے لیے، یعنی دوسرے قول جو ہے جو دوسرے حضرات امام اعظم، تو ان لوگوں کے لیے حجت ہے پہلے قول کرنے والے کے خلاف، علی اہل المقالۃ الاولی، پہلے قول کرنے والے کے خلاف ان لوگوں کے پاس حجت ہے کہ مالک کی حدیث جو سب سے پہلی حدیث ہے، مالک کی حدیث جو انہوں نے اسحاق بن عبداللہ سے روایت کی، یہ حدیث لا حجت لکم فیہ، اس حدیث کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے یعنی پہلے قول کرنے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ آپ نے فرمایا انا لیست بنجس انا من التوابین علیکم التوابات، جو یہ قول ہے کہ اس قول میں ان لوگوں کے موافقت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے دلیل؟ اس کی وجہ لأن ذلك قد يجوز ان يكون اريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب، اس لیے کہ اس قول سے جو قول رسول اللہ کا ہے، اس قول سے لأن ذلك قد يجوز، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ان يكون اريد به، کہ اس کے ذریعے مراد لیا جائے كونها في البيوت، بلی کا گھروں میں ہونا، وہ مماستها الثياب، اور اس کا کپڑے وغیرہ سے ٹچ کرنا، یہ بھی مراد لیا جانا ممکن ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، مطلب کہ اگر وہ گھروں میں رہے کوئی دقت نہیں ہے، کپڑے میں ٹچ ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے، یہ بھی امکان ہے کہ اس سے مراد لیا جائے کہ بلی کا گھروں میں ہونا اور اس کا کپڑے وغیرہ میں ٹچ کرنا، یہ مراد دیا جا سکتا ہے، اور کپڑے میں ٹچ ہو جائے تو واقعی ناپاک نہیں ہے، ایک معنی۔ فاما ولوغها فی الاناء، رہا اس کا یعنی بلی کا برتن میں منہ ڈالنا، فلیس فی ذلک دلیل، تو اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے ان ذالک یوجب النجاست عملا، جو نجاست کو ثابت کرے عملا یا نہ کرے، یعنی نجاست کو ثابت کرنے یا نہ کرنے والی دلیل اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا کہ وہ نجس نہیں ہے اس حدیث میں، انما الذی فی الحدیث من ذالک فعل ابی قتادہ، اور بلا شبہ وہ حدیث جو سب سے نمبر 1 پہ ذکر کی گئی تھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بے شک وہ فی الحدیث من ذالک فعل ابی قتادہ، بے شک وہ جو حدیث میں ہے بلی کے بارے میں، یہ تو ابو قتادہ کا فعل ہے کہ حضرت ابو قتادہ نے جھکا دیا، انہوں نے اپنا عمل بتایا، یہ ابو قتادہ کا فعل ہے۔ فلا ينبغي ان يحتج من قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه، تو مناسب نہیں ہے کہ استدلال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اس چیز کے بارے میں جو احتمال اس معنی کا بھی رکھے جس کا استدلال کیا گیا، وہ يحتمل خلافه، اور اس کے خلاف کا بھی احتمال رکھے، یعنی دونوں احتمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، دونوں احتمال ہے کہ ناپاک ہے بھی اور ناپاک نہیں بھی ہے، دونوں احتمال ہے، لیکن حضرت ابو قتادہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ ناپاک نہیں ہے، تو اسی پر انہوں نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ڈائریکٹ یہ والا معنی مراد لیا جائے کہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ جب دونوں احتمال ہے تو کسی ایک معنی کو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس دوسری طرف کی دلیل موجود ہے، وقت رائن الکلاب کونھا فی المنازل غیر مکروہ وسورھا مکروہ، کہہ رہے ہم نے کتے کو دیکھا تو اس کا گھروں میں ہونا مکروہ نہیں ہے اور اس کا جھوٹا مکروہ ہے، گھروں میں کتے کا ہونے کا مطلب مکروہ نہیں ہے، یعنی گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھلیان ہے، اس کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اور کتا وہاں پر ہو یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتا جہاں پر ہو وہاں پر فرشتے کے آنے کی ممانعت بتائی گئی ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن خود کتے کا ہونا یہ مکروہ نہیں ہے، اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں، اسے خاص استدلال کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کتے کو کہ اس کا گھروں میں ہونا مکروہ نہیں ہے، وسورھا مکروہ، حالانکہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے، تو اسی طریقے سے بلی کا گھروں میں ہونا مکروہ نہ ہو اور اس کا جھوٹا مکروہ ہو، یہ ممکن ہے۔ فقط يجوز ايضا ان يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث ابي قتاده اريد به القول في المنازل للصيد والحراسه والزرع، پس یہ بھی ممکن ہے کہ ان يكون ما، کہ وہ ہو جو روایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں سے جو ابو قتادہ کی حدیث میں ہے کہ اس سے مراد لیا جائے کیا، القول فی المنازل، گھروں میں ہونا مراد لیا جائے شکار کے لیے، حفاظت کے لیے اور کھیتی کے لیے، ہے نا، للصید شکار کے لیے، والحراستی
اور حفاظت کے لیے، وزرع اور کھیتی کے لیے، ولیس فی ذلک دلیل علی حکم سورھا، تو اس میں اس کے جوتے کے حکم پر کوئی دلیل نہیں ہے، حل ہوا مکروہ ام لا، کہ کیا وہ مکروہ ہے یا نہیں ہے، اس پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ ولكن الاثار الاخرى عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اباحۃ سورھا، لیکن وہ دوسرے آثار جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، فیہا، تو اس حدیث میں اباحۃ سورھا، بلی کے جوتے کی اباحت ہے، اس کے جوتے کی اباحت ہے۔ فنريد ان ننظر هل روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يخالفها، تو ہم جو حضرت عائشہ سے پیچھے حدیث گزر چکی ہے تو اس میں تو اباحت ہے، کرے فنريد، تو ہم چاہتے ہیں ان ننظر، کہ ہم دیکھیں، ہل روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يخالفها، کہ وہ جو روایت کی گئی ہے، کیا روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باتیں ما يخالفها، جو اس کے مخالف ہے، جو پہلے حدیث سے ذکر کی گئی اس کے مخالف بھی حدیث آئی ہے، مروی ہے۔ فنظرنا، تو ہم نے دیکھا، فی ذالک، اس میں یعنی حدیث میں، فیضا ابو بکرا، تو اچانک ابو بکرا جو راوی ہیں ان کو ہم نے دیکھا، جس کی حدیث روایت کر رہے ہیں، قال حدثنا، قال حدثنا ابو عاصم عن قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور الاناء اذا بلغ فی الحر ان یغسل مرۃ او مرتين، کہ برتن کی پاکی جبکہ اس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہو، یعنی بلی نے چاٹ لیا ہو، منہ ڈال دیا ہو، ایسی صورت میں برتن کی پاکی یہ ہے، برتن کی طہارت یہ ہے کہ ان یغسل، اسے دھویا جائے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، تو ایک یا دو، یہ جو او کا لفظ آیا شک ہے، تو یہ کس راوی کو شک ہوا؟ قرہ نامی جو راوی اس میں ہے، قرۃ و شکا، قرہ نامی جو راوی قرہ ابن خالد، ان کو یہ شک لاحق ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ دھونے کی روایت ہو یا دو مرتبہ دھونے کی روایت ہو، جب دھونے کا حکم ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے تو جب برتن ناپاک ہو گیا تو برتن میں جو پانی ہے وہ بھی ناپاک ہوگا، اور اگر ناپاک نہیں ہوتا تو پھر برتن کو دھونے کا حکم نہ آتا۔ اب اس حدیث پر کچھ باتیں کرے، ہذا حدیث متصل الاسناد، یہ حدیث جو پیش کی گئی یہ متصل السند ہے، متصل الاسناد یعنی سند متصل ہے، فی خلاف ما فی الاثار الاول، اور اس میں اس کے برخلاف حکم ہے جو پہلے کی حدیثوں میں حکم ہے، تو پہلے کی حدیثوں کے برخلاف اس کے اندر حکم ہے۔ وقد فضلها هذا الحدیث، اور یقیناً اس حدیث کو پہلے والی حدیث پر فضیلت بھی حاصل ہے، یعنی یہ حدیث جو ابھی ابھی ذکر کیا 49 نمبر والی، کرے اس حدیث کو ما قبل والی حدیث پر فضیلت بھی حاصل ہے، کیوں حاصل ہے؟ جیسے حتی اسنادی ہی، اس کی اسناد کے صحیح ہونے کی وجہ سے، فإن كان هذا الامر يؤخذ من جهة الاسناد، پس اگر یہ امر، اس امر کو لیا جائے اسناد کی جہت سے، یعنی اس سند کے اعتبار سے دیکھا جائے، فإن القول بهذا اولى من القول بما خالفه، تو بے شک یہ قول، یعنی یہ قول کرنا جو دوسری حدیث یہاں موجودہ قول یعنی دھونے والا جو حکم ہے، کرے یہ قول کرنا یہ اولا ہوگا اس قول سے جو اس کے مخالف ہے۔ فإن قال قائل، پس اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، جو بات پیش کی گئی، اب اس بات پر اگر کوئی اعتراض کرے، کیا اعتراض؟ کہ فإن ہشام ابن حسان، کہ ہشام ابن حسان قد روى هذا الحدیث، ہشام ابن حسان نے اس حدیث کو روایت کیا محمد ابن سیرین سے، اور محمد ابن سیرین جو اس حدیث میں ہے 49 نمبر حدیث میں محمد ابن سیرین بھی ہے، تو کہ محمد ابن سیرین فلم یرفعہ، اس حدیث کو محمد ابن سیرین نے مرفوع نہیں کیا، وہ ذکر فی ذلک، وہ دوسری حدیث ہے اس میں مرفوع نہیں کیا، وہ آگے وہ ذکر فی ذلک، اور انہوں نے اس میں ذکر کیا وہ باتیں جو آگے آ رہی ہے حدیث نمبر 50۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريره قال سور الهره يهراق ويغسل الاناء مرة ومرتين، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹا، بلی کے جوٹا کو بہا دیا جائے گا، یہراق بہا دیا جائے گا، اور برتن کو دھلا جائے گا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ تو اس حدیث میں بھی صاف طور پہ یہ بات آ گئی کہ بلی کے جوٹے کو بہایا جائے گا۔ پھر اس حدیث کو لے کر کے ایک اعتراض کر رہے ہیں، کیا اعتراض کیا؟ یعنی کہنے والا اگر کوئی کہے کہ ہشام ابن حسان نے یہ حدیث روایت کی محمد ابن سیرین کی، تو محمد ابن سیرین کی جو یہ حدیث ہے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی حدیث موقوف ہے۔ تو اس کا بھی جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہاں سے پیش کر رہے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ محمد ابن سیرین جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں تو اس کو موقوف کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ پر ہی جا کر کے روک دیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث کو حضرت ابو ہریرہ تک ہی کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی سب متصل الاسناد ہے، سب متصل السند ہے، کوئی بھی آپ پر موقوف نہیں ہے۔ اور میں جو حضرت ابو ہریرہ کا نام لے کر کے رک جاتا ہوں اس لیے کہ یہ بات متحقق ہے اور ثابت شدہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، اور ان کی تمام حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اس کی سند یعنی تمام حدیثیں مرفوع ہے، متصل السند ہے۔ تو اس بنا پر انہوں نے صرف ابو ہریرہ کا نام لیا اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انہوں نے ذکر نہیں کی، تو اسی کی وضاحت یہاں کر رہے ہیں اور اس پہ باضابطہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ قیل لہو، تو معترض سے کہا جائے گا کہ لیس فی ھذا ما یجب بھی فساد حدیث قرہ، اس میں وہ بات موجود نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے جس کے ذریعے قرہ کی حدیث کا فساد لازم آئے۔ لأن محمد ابن سیرین، اس لیے کہ محمد ابن سیرین جو ہیں قد کان یفعل ھذا، وہ ایسا کرتے تھے، کس میں؟ فی حدیث ابو ہریرہ، حدیث ابو ہریرہ میں وہ یہی کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یوقف علیہ، کہ حدیث کو انہی پر موقوف کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ پر موقوف کرتے۔ فإذا سئل عنها، جب ان سے پوچھا گیا کہ حل ہی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ رفعها، تو محمد ابن سیرین نے اس کو مرفوع کر دیا، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچایا، رفعها نے اسے حدیث کو مرفوع کیا، یعنی رسول اللہ تک پہنچا دیا۔ وہ دلیل، اور دلیل اس بات پر یہ ہے، وہ دلیل علی ذلک ما، اور دلیل اس بات پر وہ حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے کہ حدثنا ابراہیم بن ابی داؤد قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ الحروی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن یحیی بن عتیق عن محمد بن سیرین انه كان اذا حدث عن ابی ہریرہ، کہ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جب بھی وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، فقیل له، ان سے کہا گیا، تو ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کہا گیا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا کل حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہر حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے۔ تو جب اب یہ باتیں ذکر کی تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ انما كان يفعل ذلك لان ابا هريره لم يكن يحدثهم الا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاغناه ما اعلمهم من ذلك في حديث ابن ابي داود، کریں حضرت وہ یعنی محمد بن سیرین یہ کام کرتے تھے، کیوں کرتے تھے ایسا؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ لوگوں سے حدیث نہیں بیان کرتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، یعنی حضرت ابو ہریرہ جو بھی حدیث بیان کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہوئے بیان کرتے تھے۔ فاغناه ما اعلمه من ذلك في حدیث ابن ابی داؤد ان يرفع كل حدیث يرويه، تو انہوں نے اس کو بنیاز کر دیا اسی سے، ما اعلمهم، جو لوگوں کو بتایا، یعنی لوگوں کو بتانے سے اس کو بنیاز کر دیا، من ذالک فی حدیث ابن ابی داؤد، ابن ابی داؤد کی حدیث میں، ابن ابی داؤد کی حدیث میں، ابن ابی داؤد کون؟ یہ ابھی جسٹ 51 نمبر جو حدیث گزری ہے وہی ابن ابی داؤد کی حدیث میں لوگوں کو بتانے سے، بتا کر کے اس بات کو بنیاد کر دیا کہ ان یرفع کل حدیث یرویہ، کہ وہ مرفوع کرتے ہیں ہر ایسی حدیث کو، ان یرفع کل حدیث، کہ محمد بن سیرین ہر حدیث کو جسے وہ مرفوع قرار دیتے ہیں، یرویہ لہم محمد عنہ۔ اچھا، ابن ابی داؤد کی حدیث میں کہ ابن ابی داؤد ہر ایسی حدیث کو مرفوع قرار دیتے ہیں جس کو محمد حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں کے لیے روایت کرتے ہیں۔ محمد ابن سیرین جتنی بھی حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ سب کے سب وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ تک اس کی سند پہنچتی ہے، اگرچہ وہ روایت میں کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ کا نام لے کر کے رک جاتے ہیں۔ فثبت بذلک اتصال حدیث ابی ہریرہ، تو اسی سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا متصل ہونا ثابت ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا متصل ہونا ثابت ہو گیا، مع ثبت قرۃ و ضبطی و اتقانی، ساتھ ہی ساتھ کیا؟ قرہ جو راوی ہیں، قرہ ابن خالد، قرہ ابن خالد کے ثابت، ثابت معنی حافظ، قرہ کے ثابت، ضابط اور ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ بھی پتہ چل گیا جو قرہ ابن خالد راوی ہیں وہ حافظ ہیں، متقن ہیں، ضابط ہیں، یعنی وہ قابل اعتماد ہیں، وہ ثقہ راوی ہیں، تو ان کی جو بھی روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح ہیں، متصل الاسناد ہے۔ تو اب ان کی حدیث جو حدیث پہلے قوم کی، پہلے گروپ کی جو حدیثیں روایت کی گئی ان کے مقابلے میں ان کی حدیث زیادہ مضبوط ہے۔ مزید اس پر اور بھی دلیل ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں یہاں سے، ثم قد روی ذلك ايضا عن ابي هريره موقوفا من غير هذا الطريق ولكنه غير مرفوع، پھر روایت کی گئی نیز دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً،
मिन गैर हाज़ा तरीक, इस तरीक के अलावा, यानी इस सनद के अलावा दूसरी सनद से भी हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत की गई, वलाकिन्नहु गैर मरफू, लेकिन ये कि वो मरफू नहीं है बल्कि हज़रत अबू हुरैरा पर ही मौकूफ है। और हज़रत अबू हुरैरा पे मौकूफ होना बात साबित हो चुकी है कि जितने भी हज़रत अबू हुरैरा की हदीसें हैं वो सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। अब यहाँ पर हदीस नंबर 52, 53, 54, 55 से लेकर के 60 नंबर हदीस तक ये बात साबित करेंगे कि ये इन तमाम हदीसों में जो ज्यादातर हज़रत अबू हुरैरा से, इनके अलावा दूसरे रावी से भी है, दूसरे सहाबी से भी मरवी है, इन तमाम हदीसों में ये बात मौजूद है कि बिल्ली के जूठे होने, बिल्ली के बर्तन में मुंह डालने की वजह से बर्तन को धोने का हुक्म दिया गया। कभी एक मरतबा धोने का, कभी 2 मरतबा, कभी 3 मरतबा धोने का हुक्म दिया गया। और बिल्ली, उसके अलावा खिंजीर, कुत्ता और उसके साथ बिल्ली का भी इस्तेमाल किया। कई ये तमाम 60 नंबर हदीस तक, इन तमाम हदीसों में जब धोने का हुक्म दिया तो इसी से ये बात साबित हो गई कि यकीनन बिल्ली का जूठा भी नापाक होता है, जिस तरीके से दीगर जानवरों का जूठा नापाक होता है। लेकिन चूंकि बिल्ली तवाफीन और तवाफात में से है तो इसके जूठे के हुक्म में तखफीफ होगी, और वो तखफीफ ये होगी कि जूठा नापाक नहीं होगा बल्कि वो जूठा मकरूह होगा। तो अब दोनों तरह की हदीस का माना और मफहूम दुरुस्त हो जाएगा, कोई तारुज बाकी नहीं रहेगा। जो पहली हदीस थी जिसमें डायरेक्ट ये था कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है, और जो दूसरी ये तमाम हदीस है जिसमें है कि बिल्ली के जूठे की वजह से बर्तन को 1 मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा धुला जाएगा, तो इससे पता चलता है कि बिल्ली का जूठा नापाक है। एक जगह की नापाक नहीं है, दूसरी जगह की नापाक है, दोनों में बज़ाहिर तारुज हुआ। इस तारुज को दूर करने की सूरत यही है कि चूंकि तवाफीन तवाफात में से है, इस इल्लत की बिना पर उसके जूठे को पूरे तौर पर पाक न करार दे करके मकरूह यानी मकरूह तंजीही करार दिया जाएगा। और इस पर मजीद कयास के साथ भी दलील है। इंशाअल्लाह कल इसको आप समाप्त करेंगे, जिसके जरिए बात पूरी भी होगी और अगली भी कुछ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आज इरादा तो ये था कि इस बात को पूरा कर दिया जाए, लेकिन ये हदीस जो 52 नंबर से हदीस रह गई, इस हदीस का तर्जमा करके और फिर जो कयास से जो बात साबित है वो बात साबित करके इंशाअल्लाह कल इस बहस को पूरी कर दी जाएगी और फिर अगली गुफ्तगू भी शुरू होगी इंशाअल्लाह। और चंद हदीसों के तर्जमे कर लेते हैं, फिर वजाहत करते हैं पीछे से। पहले इन हदीसों के तर्जमे देखिए। हदीस नंबर 52, दूसरी लाइन में असल रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वहां से देखें। अन अबी हुरैरा क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया युग़सलु इनाउ मिनल हिर्रि कमा युग़सलु मिनल कल्बि, बर्तन को धोया जाएगा बिल्ली की वजह से ऐसे ही जैसे कुत्ते की वजह से धोया जाता है। यानी जिस तरह कुत्ता अगर बर्तन में मुंह लगा दे तो उसे धोने का हुक्म है, तो बिल्ली अगर मुंह लगा दे तो उसमें भी उसी तरीके से धोने का हुक्म है। इजमाल में ये बात हुई। हदीस नंबर 53 में है, रावी हज़रत अबू हुरैरा ही है, पहली हदीस की तरह ही ये भी हदीस है, उसमें चंद बातें आगे बढ़ी है, उसको कहते हैं वक़द रुविया ज़ालिका, और ये रिवायत की गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात से और उनके ताबईन से भी। 54 नंबर हदीस में रावी हैं असल इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु कान ला यतवद्दउ, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये वजू नहीं फरमाते थे कुत्ते और बिल्ली के बचे हुए पानी से, यानी बिल्ली के जूठे से, बिफदलिल कल्बि वल हिर्र, कुत्ते और बिल्ली के बचे हुए से वजू आप नहीं फरमाते थे। वमा सिवा ज़ालिका, और जो इसके अलावा हो फलैसा बिही बासुन, तो उसमें कोई हरज नहीं जानते थे, तो उसमें कोई हरज नहीं है। हदीस नंबर 55, असल रावी इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी ये कहते, उन्होंने कहा कि ला तवद्दउ मिन सूरिल हिमारी वलल कल्बि वलस्सिन्नौर, गधे के जूठे से वजू न करो और न ही कुत्ते और बिल्ली के जूठे से। हदीस नंबर 56, रावी है हजरत सईद, उन्होंने फरमाया कि इदा बलगत सिन्नौरु फिल इनाई, जब बिल्ली बर्तन में मुंह डाल दे, बर्तन में चाट ले, फगसिलहु मर्रतैन औ सलासन, तो उसे 2 बार या 3 बार धुलो। अगली हदीस सईद इब्ने मुसय्यब, हजरत हसन और सईद इब्ने मुसय्यब से मरवी है बिल्ली के बारे में, उस बिल्ली के बारे में, यलगु फिल इनाई, जो बर्तन में मुंह डाल दे, तो उन दोनों में से एक हजरात ने, उन दोनों में से एक शख्स ने, एक हसन और सईद इब्ने मुसय्यब, इन दोनों में से एक ने ये इरशाद फरमाया यगसिलहु मर्रतन, कि एक मरतबा धुले,
اور دوسرے نے کہا کہ یغسل مرتين، اسے 2 مرتبہ دھلے۔ اگلی حدیث، سعید ابن مسیب اور حسن یہ دونوں کہتے تھے اغسل الاناء ثلاثا، برتن کو 3 مرتبہ دھلو، یعنی من سور الحر، یعنی بلی کے چوٹے کی وجہ سے۔ اس کے بعد والی حدیث راوی وہی ہیں حضرت حسن، فی ہر، بلی کے بارے میں روایت ہے، ایسی بلی کے بارے میں، ولغ فی انائن، جس نے برتن میں منہ ڈالا، اور شرب منہ، یا اسے پیا، قال، فرمایا کہ یصب، انڈیل دیا جائے گا، ویغسل الاناء، یعنی پانی جو ہے اس کو بہا دیا جائے، ویغسل الاناء مرتن، اور برتن کو 1 مرتبہ دھلا جائے گا۔ 60 نمبر حدیث میں اصل راوی آخر میں ہے یحییٰ بن ایوب، انہوں نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سوال کیا یحییٰ ابن سعید سے، یحییٰ ابن سعید سے سوال کیا، اما لا یتوضا، اس چیز کے بارے میں، لا یتوضا بفضلہ من الدواب، چوپائے میں سے، یعنی کسی بھی چوپائے کے جوٹے سے وضو نہ کیے جانے کے بارے میں انہوں نے سوال کی۔ فقال، چوپائے سے کیا مراد ہے؟ الخنزیر والکلب والحر، یعنی چوپائے یعنی خنزیر، کتے اور بلی کے بچے ہوئے پانی سے، اس کے جھوٹے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوال کیا۔ یہ چند حدیثیں ہوئیں، ان میں سے پہلی والی یعنی 52 نمبر جو حدیث ہے وہ صحابی سے، اور اس کے بعد والی ان میں سے کئی ایک تابعی اور صحابی سے مروی ہے۔ ان حدیثوں، جو حدیثیں ابھی آج آپ نے سماعت کی، ان تمام حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے کہ بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھلا جائے گا، جس طریقے سے کتا، خنزیر وغیرہ دیگر ناپاک جانور میں برتن کو دھلا جاتا ہے، اسی طریقے سے بلی منہ ڈال دے تب بھی برتن کو دھویا جائے گا۔ یہ حکم ہوا۔ اس سے قبل جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک قول کے مطابق امام ابو یوسف اور امام محمد بھی ہیں، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ بلی نے اگر برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ ان حضرات کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ طوافین اور طوافات میں سے ہے، اس لیے جب وہ نجس نہیں ہے تو اس کا جوٹا مکروہ بھی نہیں ہوگا، ناپاک بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں، یعنی بالکل پاک ہوگا اس کا جوٹا۔ حضرت ابو قتادہ والی حدیث پر اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹا بالکل پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جبکہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے، اور انہوں نے ان حضرات کے استدلال کا جو جواب دیا ہے وہ جواب اس طور پر دیا کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے ان کے مقابلے میں امام اعظم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، اور کہا کہ یہ حدیث متصل الاسناد ہے، اور سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے ابو قتادہ کی حدیث سے زیادہ قوی ہے، ابو قتادہ کی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ جب یہ زیادہ قوی حدیث ہے تو اس حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ بلی نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا تو اس برتن کو 2 بار، 1 بار یا 2 مرتبہ، 1 بار یا 2 بار دھلا جائے گا۔ جب دھلے جانے کا حکم موجود ہے ایک مضبوط حدیث میں، ایک مضبوط سند والی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، تو ایسے بھی نارمل اصول بھی ہے کہ جب سند کے اعتبار سے حدیثوں کو جب چیک کریں گے، دیکھیں گے، تو ترجیح اس کو حاصل ہوگی جس کی سند زیادہ قوی اور مضبوط ہو۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث زیادہ قوی ہے، اور اس حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کے لیے مزید تقویت کے لیے ان کی خود دوسری حدیث بھی ہے، اور ان کے علاوہ کئی صحابی اور تابعی سے مروی آثار بھی موجود ہے۔ تو ان تمام آثار کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک ہے۔ پہلی والی حدیث سے، ابو قتادہ والی حدیث سے ثابت ہوا تھا ناپاک نہیں ہے، اور ابو ہریرہ وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ ناپاک ہے۔ تو امام اعظم نے ان دونوں حدیث میں تطبیق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے، نہ یہ کہ بالکل پاک اور نہ یہ کہ بالکل ناپاک، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، حضرت عائشہ کی حدیث سے، ابو قتادہ کی حدیث سے یہ بات آئی
کہ اس کے جھوٹے سے وضو کرنے کا ثبوت موجود ہے، تو اس بنا پر مکروہ کا حکم لگایا اور مکروہ ہونے پر یہ دلیل پیش کی۔ مزید یہاں سے ایک قیاس کے طور پر یعنی ایک دلیل اور پیش کر رہے ہیں جو دلیل قیاسی ہے، بطور نظر کے آگے دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اس دلیل جو آگے پیش فرما رہے ہیں اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر جانوروں کے گوشت کو دیکھتے ہیں تو 4 طرح کے گوشت ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ جو گوشت کا حکم ہوتا ہے وہی حکم پسینہ اور لعاب کا ہوتا ہے، تو اگر گوشت پاک ہے کسی جانور کا تو اس کا پسینہ اور اس کا لعاب پاک ہوگا، جب لعاب پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا تو وہی حکم اس کے جھوٹے کا بھی ہوگا۔ تو گوشت کے اعتبار سے 4 احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ جانور ہے جس کا کھانا حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، جیسے کہ بکرا وغیرہ، یہ سب جو حلال جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اور دوسرے میں انسان، تو انسان کا گوشت پاک ہے، اسی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ 2 قسم کے ہوئے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا گوشت بھی ناپاک ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، جیسے کتا اور خنزیر وغیرہ ہے۔ یہ 3 کیٹیگری ہوئی، تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری وہ جانور ہے جس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ گوشت کھانے سے جیسے گدھا ہے، اسی طرح ہر ذی ناب درندہ ہے، اور انہی میں سے بلی بھی ہے۔ بلی بھی چونکہ اسی کے مشابہ ہے، تو بلی کے گوشت کا بھی حکم وہی ہے کہ اس کے کھانے سے منع کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ڈائریکٹ حرام ہے، بلکہ اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب یہ چوتھی قسم میں جو جانور ہے ان کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا، تو گویا کہ اس کی حرمت اس طرح نہیں ہے جیسے کتا اور خنزیر کا معاملہ۔ اس بنا پر کیونکہ اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، امام اعظم نے فرمایا کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہوگا۔ حرام اور ناپاک تو ڈائریکٹ نہیں ہوگا، لیکن مکروہ ہوگا کیونکہ اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان قیاسی دلیل سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، اور مکروہ پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو تو اسی سے وضو یا غسل کریں گے، تیمم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا پانی موجود ہے، مکروہ پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود ہے، تو ایسی صورت میں جو دوسرا یعنی صاف فریش پانی ہے اس سے وضو یا غسل کریں گے، اور اس بچے ہوئے جھوٹے مکروہ پانی سے وضو یا غسل نہیں کریں گے۔ یہ حکم ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وقد شد هذا القول النظر الصحیح، اور اس قول کو نظر صحیح یعنی قیاس صحیح نے اور قوی کر دیا ہے۔ جو امام اعظم کا مذہب ہے اس کو نظر صحیح نے اور قوی کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس طور پر وذالک ان رأینا اللحمان علی اربعۃ اوجہ، اور وہ یہ کہ ہم نے گوشت کو دیکھا تو 4 طریقے پر پایا، ہم نے گوشت کو 4 طریقے پر پایا، 4 اقسام پر پایا۔ فمنا، انہی میں سے ایک قسم یہ ہے لحم طاہر ماکول وهو لحم الابل والبقر والغنم، پہلی قسم پاک گوشت جس کو کھایا جاتا ہے، اور یہ اونٹ، گائے اور غنم یعنی بکری کا گوشت ہے۔ فسورو ذالک کلی طاہر، تو ان تمام کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ ماس لحما طاہرا، اس لیے کہ اس نے پاک گوشت کو ٹچ کیا ہے، یعنی جو لعاب اس کا بنا ہے تو وہ پاک گوشت سے بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جھوٹا جو ہوگا، جس برتن میں منہ ڈالا لعاب لگتا ہے، تو لعاب لگنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک رہے گا۔ ومنہا، اور دوسری قسم لحم طاہر، پاک گوشت ہے، غیر معقول جس کو کھایا نہیں جاتا، وہ لحم بنی آدم، اور وہ بنی آدم یعنی انسان کا گوشت ہے، وسورہم طاہر، اور ان کا جھوٹا پاک ہے، لأنہ ماس لحم طاہر، اس لیے کہ اس نے بھی پاک گوشت کو ٹچ کیا ہے، یعنی پاک گوشت سے اس کا بھی لعاب بنا ہے۔ تیسری قسم ومنہا لحم حرام، تیسری قسم حرام گوشت ہے، وہ لحم الخنزیر والکلب، جب حرام گوشت ہے تو اسے کھایا بھی نہیں جائے گا، اور یہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے۔ فسور ذالک حرام، تو اس کا جھوٹا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ لأنہ ماس لحما حراما، اس لیے کہ اس نے حرام گوشت سے، اس لیے کہ وہ حرام گوشت سے مماس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، چھوا ہے۔ فکانا حکم ماس هذه اللحمان الثلاثه كما ذکرنا يكون حکم حکمها في الطہارۃ والتحریم، تو بس اس کا حکم جس نے اس تینوں طرح کے گوشت
کو ٹچ کیا تو اس کا حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کا حکم ہے یعنی طہارت اور تحریم میں، یعنی گوشت کا حکم اور جھوٹے کا حکم ہے. جو گوشت کا حکم ہے وہی جھوٹے کا حکم ہوگا. تو جس جانور کا گوشت پاک اس کا جھوٹا پاک، اور جس کا گوشت ناپاک اس کا جھوٹا ناپاک، طہارت اور تحریم کے اعتبار سے. اور چوتھی قسم ومن اللحمان ایضا لحم، اور انہی گوشتوں میں سے ایک گوشت یہ بھی ہے قد نہی عن اکلہ، جس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے. وهو لحم الحمر الاہلیہ وكل ذی ناب من السباع ایضا ومن ذلك السنور وما اشبهه. اور انہی گوشتوں میں سے ایک قسم گوشت کی یہ ہے کہ جس کے کھانے سے منع کیا گیا، وہ عمر اہلیہ یعنی گدھے کا گوشت ہے. اور ہر ذی ناب یعنی ہر شکاری، سبا درندہ، ہر شکاری درندے کا گوشت ہے. ومن ذالک، اور انہی میں سے سنور بھی یعنی بلی بھی ہے، اور وہ جو اس کے مشابہ بلی اور جو اس کے مشابہ وہ سب بھی انہی جانوروں کے اقسام میں سے ہے. فکان ذالک منہی عنہ ممنوعا من اکل لحمہ بالسنۃ، تو یہ منہی عنہ ہے یعنی اس سے، اس کے گوشت سے منع کیا گیا ہے. ممنوعا من اکل لحمہ، اور اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. جانور منہی عنہ ہے اور اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے سنت کے ذریعے. یہ کس سے ثابت ہے؟ سنت سے یعنی حدیث سے ثابت ہے. وکان فی النظر ایضا سور ذلک حکمہ حکم اللحم، تو کہہ رہے ہیں کہ وکان فی النظر ایضا، تو قیاس میں یعنی نظر میں، قیاس میں سور ذالکہ اس کا جھوٹا یعنی اس کے جو حکم، اس کے جھوٹے کا حکم اللحم اس کے گوشت کے حکم کی طرح ہوگا. لأنہ ماس لحما مکروہا، اس لیے کہ اس نے مکروہ گوشت کو ٹچ کیا ہے، مماس کیا ہے. فصار حکمہ کما سارا حکم ما ماس اللحمان الثلاثۃ الاولى حکمہا، اگر اس کا حکم اسی کے حکم کی طرح ہو گیا جیسا کہ اس گوشت کا حکم تھا جس نے پہلی 3 طرح کے گوشت کو ٹچ کیا تھا، تو جس طرح اس کا حکم ہوا اسی کے مانند اس کا بھی حکم ہو گیا. فثبت بذلک، اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کیا؟ کراہت سور السنور، بلی کے جوتے کی کراہت اسی کے ذریعے ثابت ہو گئی. فبہذا ناخذ، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی خود یہی مذہب ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے. یہ بات پوری ہوئی باب السور الحر کے تعلق سے. تو اس میں امام اعظم ایک طرف اور دوسری طرف دیگر ائمہ ثلاثہ، اور ایک قول کے مطابق امام محمد اور امام ابو یوسف، وہ سب اس بات کے قائل ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. اور امام اعظم اس بات کے قائل ہے کہ بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے. یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی.